السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم آئے ہیں سوار ٹانڈے کی مسجد محمدی میں، جہاں پہ علماء اہل حدیث قرآن سنت کی روشنی میں اپنی عوام کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آئیے یہ سنتے ہیں خطبہ جمعہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کرے۔ مال کے ذریعے نہیں کر سکتا، اپنی جیب سے نہیں کر سکتا تو کم سے کم سفارش کے ذریعے کرے۔ اس حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ مال کے ذریعے کرو، اپنے بھائی کو جس طریقے سے ممکن ہو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اور مسلم ہی کی روایت ہے کہ اس میں فَلْيَنْفَعُوا کا لفظ ہے، چاہیے کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے جیسے بھی ہو۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب آدمی کون ہے؟ اور یہ بھی بتائیں مجھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، جو تم نے سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب آدمی کون ہے، آپ نے فرمایا جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا، جو تم نے دوسرا سوال پوچھا کہ سب سے محبوب عمل کون سا ہے، اللہ کے نزدیک وہ خوشی ہے جو کسی مسلمان کو یا کوئی آدمی کسی مسلمان کو پہنچائے، یا پھر اس پر جو کوئی مصیبت ہے اس کو ٹال دے، دور کر دے، یا اس کا قرض ادا کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا اس کی بھوک مٹا دے۔ اور آپ نے فرمایا، میں اس مسلمان کی، اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے نکلوں اور مجھے اس مسجد سے یعنی مسجد نبوی سے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے اگر میں کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے نکلوں۔ معزز محترم، آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی غصہ کو پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کی ستر پوشی کرے گا۔ اسی طریقے سے جو آدمی غصہ ہونے کے باوجود اور وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو قابو میں کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا۔ اور اسی طریقے سے جو اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے نکلتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اس کو ثابت قدمی بخشیں گے، جس دن تمام لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اور برا اخلاق ایسے خراب ہو جاتا ہے، اعمال پر ایسے پانی پھیر دیتا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے مثال دی کہ جیسے شہد کو سرکہ خراب کر دیتا ہے، بدمزہ بنا دیتا ہے۔ تو معزز محترم، اس لیے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ سفارش کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص کسی بھلے کام کی، اچھے کام کی سفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر مصلحتی مشورے بے خیر ہیں، ہاں اس کے مشورے میں خیر ہے، بھلائی ہے، جو خیرات کا، صدقے کا، یا نیک بات کا، یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے۔ لیکن شرط لگا دی اللہ رب العالمین نے، جو شخص صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے ایسا کام کرے یا کرائے، صرف اللہ کی رضا مندی مقصود ہو، تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے، بہت بڑا ثواب دیں گے۔ ان دونوں آیات کریمہ سے شفاعت و سفارش کی ترغیب دی ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ شفاعت و سفارش کی ترغیب دی ہے اور حکم صادر فرمایا ہے کہ یہ شفاعت و سفارش ایک ایسا وصف ہے کہ شریعت کی نظر میں یہ بہت اچھا ہے، لہذا ہر مومن کو چاہیے کہ وہ شفاعت و سفارش کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اجر پاؤ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر الفاظ ہیں، اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اجر پاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، مختصر الفاظ کہ سفارش کرو اجر پاؤ، اور اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔
اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفاعت و سفارش کا حکم صادر فرما رہے ہیں اور اس فعل کو حصول کے ثواب کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی اس حدیث سے مزید اس حدیث کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بسا اوقات میں کسی سائل کی مراد پوری کرنے سے رک جاتا ہوں، اس لیے کہ تم اس سائل کی سفارش میرے پاس آ کر کرو اور میں تمہاری سفارش کو قبول کروں اور اس کی مراد پوری کر دوں سائل کی، یوں تم لوگ اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرو گے۔ یہ روایت آپ کو سنن ابن ماجہ اور ابو داود کے اندر مل جائے گی۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طریقے سے ہیں ان الرجل لا يسألني الشيء فانفعه حتى تشفع فيه تؤجر، کہ کوئی آدمی مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو میں اس کو وہ چیز دینے سے رک جاتا ہوں یہاں تک کہ تم لوگ میری خدمت میں اس کی سفارش کرو اور اجر پاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرز عمل کا اثر تھا کہ صحابہ اکرام شفاعت و سفارش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو شفاعت و سفارش پر ابھارا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے پاس موجود ساتھیوں سے فرما رہے تھے۔ سنن ابو داود کی روایت ہے کہ میں کوئی امر جاری کرنا چاہتا ہوں تو میں امر، وہ کام، وہ چیز دینے سے رک جاتا ہوں، اس لیے کہ تم میری خدمت میں سفارش کرو اور اجر پاؤ، سفارش کرو اجر پاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا۔ آپ فرما رہے تھے فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اشفعوا تؤجروا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سفارش کرو اجر پاؤ۔ افسوس ہے، افسوس کا مقام ہے کہ سفارش کرنے پر اتنا بڑا اجر، اگر ہم کسی کی خدمت نہیں کر سکتے، کسی کے کام میں نہیں آ سکتے، اپنی جیب سے خرچ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ہم کسی کے پاس جا کر سفارش کر دیں، اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ جیسا کہ آپ نے قرآن کی آیت سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اجر پاؤ۔ محترم سامعین کرام، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر خود سفارش کی ہے۔ مغیث رضی اللہ عنہ کا واقعہ لے لیجئے، ان کی بیوی بریرہ رضی اللہ عنہ جب غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوئی، انہیں شرعی طور پر یہ اختیار مل گیا کہ چاہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا ان سے علیحدگی اختیار کر دیں، مگر بریرہ رضی اللہ عنہ غلامی سے آزاد ہوئی تو انہوں نے کسی غلام کی زوجیت میں رہنا گوارا نہ کیا، بلکہ اپنے حق میں عیب سمجھا، اپنے حق میں عیب سمجھا۔ اور مغیث رضی اللہ عنہ آپ سے، بریرہ رضی اللہ عنہ سے، اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے اور اپنی محبت کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ جب پتہ چلا مغیث رضی اللہ عنہ کو کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے دو ٹوک فیصلے کا علم ہوا تو انہوں نے بہت کوشش کی اور اصرار کیا بریرہ رضی اللہ عنہ سے، اپنی بیوی سے، کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میرے ساتھ رہو، مجھ میں یہ دعوے مفارقت برداشت کرنے کی سطح نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو مغیث رضی اللہ عنہ سے اس بے پناہ محبت کا جام چھلک ہی گیا۔ ایک طرف ہوا یہ کہ مغیث رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پیچھے چل رہے ہیں کہ مجھے مت چھوڑو، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک طرف پیار و محبت سے لبریز ابلتا ہوا چشمہ اور ایک طرف محبت کا شائبہ تک نہ، ایک طرف چاہت ہی چاہت، دوسری طرف بے رخی ہی بے رخی۔ مغیث رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہیں اور خوبصورت داڑھی پر موتی جیسے آنسو جھڑ رہے ہیں۔ ہر شریف انسان کا کلیجہ پھٹ رہا تھا یہ منظر دیکھ کر، ہر شریف آدمی کا۔ یہ کوئی لیلا مجنون کی سہراوی کہانی نہیں سنائی جا رہی ہے، بلکہ صحیح واقعہ ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشنودی کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین سے حاصل کرنے والے اور قرون اولیٰ کی ایک عظیم ہستی کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز محبت میں پیار کے سوتوں کو کھول دیا۔ سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کسی کے اندر ہمت نہیں، جرأت نہیں کہ بول سکے اس معاملے کے اندر، کیونکہ ان کے درمیان وہ ہستی موجود تھی جس کا وہ سب کے سب بے حد احترام و اکرام کرتے تھے۔ آپ کو گرمی نہیں بلکہ نرمی عزیز تھی، گرمی نہیں نرمی عزیز تھی۔ جب مغیث رضی اللہ عنہ پر آپ کی نظر پڑتی ہے، چہرے کے آثار بتا رہے تھے
کہ कोई कीमती हीरा हाथ से छूटकर साहिल से समंदर में गिर गया है, जिसकी तलाश बेसूद है। पास में बैठे हुए सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल कहते हैं अपने चचा से, ए चचा जान, इस बेचारे को देखकर आप पर तरस नहीं आता? ये किस तरीके से रो रहा अपनी बीवी के पीछे कि मुझे छोड़कर मत जाओ। मुगीस रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह के रसूल ने अपनी खिदमत में तलब किया और उनसे कहा, मुगीस रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत का तज़किरा फरमाया उनसे और कहा क्या ही अच्छा होता तुम मुगीस रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रहती और उनकी ज़ौजियत में रहती। बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा हाजिर खिदमत है, अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर है और इंतहाई अदब के साथ जुबान खोलती हैं और हर हया की छांव में अर्ज गुजार हुई, ये अल्लाह के रसूल, मुझे शरीयत का हुक्म दरकार है और इसमें कोई शक नहीं कि आपका हुक्म ही शरीयत है। आप ये फरमा, आप मुझे इसका हुक्म दे रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं कि मैं मुगीस रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ अज़दवाजी जिंदगी गुजारूं? आप इसका मशवरा दे रहे हैं या हुक्म दे रहे हैं शरीयत का? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्नमा अना शाफिउन, मैं हुक्म नहीं दे रहा बल्कि सिफारिश कर रहा हूं तुम्हारी खिदमत में कि तुम मुगीस रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जिंदगी गुजारो, अपनी अज़दवाजी जिंदगी गुजारो। बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, फला हाजत ली फीही, मुझे मुगीस रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई जरूरत नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। ये दो टोक फैसला था किसका? बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा का। हमें ये वाकया सिखाता है कि हमें सिफारिश करना चाहिए, अगर वो सिफारिश कबूल ना करे उसमें हमें मुंह भी नहीं बनाना चाहिए, उसकी बुराई भी बयान नहीं करना चाहिए कि मेरी उसने सिफारिश कबूल नहीं की। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सिफारिश कबूल नहीं की तो हम लोग कौन हैं? हम लोग कौन हैं? और ये वाकया हमें ये भी सिखाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अमीन थे, कितने अमीन थे कि सच्चाई के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शरीयत नाज़िल की है सच्चाई और अमानत के साथ आपने पहुंचा दिया। अगर आप चाहते तो कह सकते थे ये मेरा हुक्म है, इन्नमा अना शाफिउन कहकर कह दिया कि मेरा हुक्म नहीं बल्कि मैं सिफारिश कर रहा हूं। आज जो लोग, उन्हें डरना चाहिए, जो लोग मौजू हदीस बयान करते हैं, ज़ईफ़ अहादीस बयान करते हैं, अपनी तरफ से बयान करते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए कि आपने कितनी अमानत के साथ कह दिया मैं हुक्म नहीं दे रहा हूं बल्कि सिफारिश कर रहा हूं। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, इसी तरीके से एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो किसी मोमिन की दुनियावी परेशानी को दूर करता है, कल क़यामत के रोज अल्लाह उसकी एक परेशानी को दूर करे। फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कोई किसी मोमिन को फायदा पहुंचाता है या सतर पोशी करता है किसी मुसलमान भाई की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के रोज उसकी सतर पोशी फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक कि वो अपने भाई की मदद में लगा रहता है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, अगर हम चाहते हैं कि क़यामत की जो परेशानियां हैं उनसे बच जाएं तो हमें एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, खा वो सिफारिश के जरिए ही क्यों ना हो। तो मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, ये हम इससे कोसों दूर हैं, चाहे आम हो खास हो, इससे हम कोसों दूर हैं इस वाली हदीस से कि सिफारिश करो अज्र पाओ, सिफारिश करो अज्र पाओ। ये सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, कहना ये चाहता हूं आप तमाम हजरात से कि आपके पास कोई मजबूर आदमी आए, कोई लाचार आदमी आए, या कोई मस्जिद के लिए आए, कोई मदारिस के लिए आए, या कोई इस्लामी मराकज के लिए आए आपके पास, तो अगर आप चाहते हैं कि कई लोग यहाँ पर मदद करने वाले हैं तो मस्जिद उस आदमी के पास जाएं कि ये मस्जिद के लिए आया है, इसकी आप सिफारिश लेकर जाएं, तो आप जानते हैं कि ये खर्च कर डालेगा, मस्जिद बनवा देगा। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे आदमी को जानते हो जो खर्च करता हो, सदका व खैरात में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हो, तो हम ऐसे आदमी के पास लेकर जाएं उस आदमी को कि फला जगह मस्जिद बन रही है, ये मस्जिद के ताउन के लिए आया है, आप जरा इसकी ताउन कर दें, तो उसका आपको भरपूर सवाब मिलेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मन यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा, जो शख्स भले काम की सिफारिश करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें उसका कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। और इसी तरीके से ये आयत भी याद रखें, ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन, आप चाहे सदका का या इसी तरीके से नेक बात का या लोगों में सुलह कराने का हुक्म करें, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब से नवाजेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम जो बातें हुई हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھنے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.